یہ بات ہے ایک ایسی بادشاہت کا جہاں پرندے آسمان پر فوج بن کر پہرا دیتے تھے اور ہوا ایک تخت کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے پھرتی تھی۔ ایک ایسی طاقت جس کے سامنے جنات سر جھکائے کھڑے رہتے تھے۔ لیکن اس عظیم و شان دربار میں ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ایک چھوٹا سا پرندہ غائب تھا اور اس کی غیر موجودگی نے ایک ایسی ملکہ کا راز فاش کر دیا جس کی سلطنت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین کرام، یروشلم کی تپتی ہوئی دھوپ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ اللہ کے حکم سے پرندوں کی ایک عظیم فوج نے آپ کے سر پر پروں کا سایہ کر رکھا تھا۔ دھوپ کی ایک تپتی ہوئی لہر بھی نیچے نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام کے دامن پر ایک تیز روشنی پڑی۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اوپر دیکھا تو ہدہد غائب تھا۔ آپ نے بلند آواز میں پوچھا، کیا بات ہے؟ مجھے ہدہد نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیا وہ غائب ہے؟ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ کسی پرندے کے پر مارنے کی آواز تک نہ آئی۔ آپ نے اعلان لگایا کہ اگر ہدہد نے اپنے غائب ہونے کی کوئی ٹھوس وجہ بیان نہ کی تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا پھر اسے ذبح کر دوں گا۔ دربار میں موجود ہر جن اور انسان یہ سوچ کر کانپ رہا تھا کہ آخر ہدہد گیا تو گیا کہاں؟ تھوڑی دیر بعد ہی ہدہد دربار میں پہنچتا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، لیکن وہ ڈرنے کے بجائے ایک عجیب اعتماد سے کہتا ہے، اے سلیمان علیہ السلام، میں وہ خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں آئی۔ میں شہر سبا سے ایک ایسی یقینی خبر لے کر آیا ہوں جس میں کوئی شک نہیں۔ ہدہد کی باتیں سن کر دربار کے تمام جنات اور انسان حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ ہدہد کہتا ہے، وہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا جو ایک پوری قوم پر حکومت کر رہی ہے۔ اس ملکہ کا نام بلقیس ہے اور اسے وہ تمام شان و شوکت اور دولت حاصل ہے جو ایک عظیم بادشاہ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے پاس ایک ایسا عظیم و شان تخت ہے جس کی خوبصورتی بیان سے باہر ہے۔ لیکن پھر ہدہد کا لہجہ غمگین ہو جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، اتنی دولت اور اتنے بڑے تخت کے عوض میں نے دیکھا کہ وہ ملکہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نظر میں اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے بلکہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سننے کے بعد فرمایا، ہم بہت جلد دیکھ لیں گے کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا تو بھی جھوٹوں میں سے ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک کاغذ نکالا اور اس پر اللہ کا نام لکھ دیا۔ یہ محض ایک خط نہیں تھا، یہ ایک دعوت تھی، ایک چیلنج تھا اور ایک معجزہ تھا۔ پھر آپ نے ہدہد سے کہا، میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کے پاس گرا دے، پھر ذرا دور ہو کر چھپ جانا اور دیکھنا کہ اب وہ آپس میں کیا بات کرتے ہیں۔ پھر ہدہد وہ خط اپنی چونچ میں تھامتا ہے اور دوبارہ سبا کی طرف اڑان بھر دیتا ہے۔ جب ہدہد ملکہ بلقیس کے محل پہنچا تو وہ محل اتنا شاندار تھا کہ عام انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ ملکہ بلقیس اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی کہ اچانک روشن دان سے ایک خط اس کی گود میں آ گرا۔ ملکہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خط کھولا تو اس پر لکھی تحریر نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اس نے فوراً اپنی سلطنت کے سب سے بااثر اور طاقتور سرداروں کا ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ یہ کوئی معمولی میٹنگ نہیں تھی۔ دربار میں 312 ایسے سردار موجود تھے جن میں سے ہر ایک 1000 مسلح لشکر کا کمانڈر تھا۔ ملکہ نے بلند آواز میں سرداروں سے کہا، اے میرے لشکر کے بزرگوں، میرے پاس ایک بہت ہی معزز خط آیا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور اطاعت قبول کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ لیکن فیصلہ آپ کا ہے، ہم آپ کے تابع ہیں۔ ملکہ عقل مند تھی۔ اس نے اپنے وزراء سے کہا، میرے وفادارو، تمہاری بہادری پر مجھے کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھو، جب کوئی بادشاہ کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، لیکن میں اپنی قوم کو اس تباہی میں نہیں دھکیلنا چاہتی۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی حکمت عملی ظاہر کرتے ہوئے کہا، میں جنگ سے پہلے ان کی حقیقت جاننا چاہتی ہوں۔ میں ان کی طرف کچھ ایسے تحائف بھیجوں گی جن کی مثال پوری دنیا میں نہیں ہوگی۔ اگر وہ صرف ایک دنیاوی بادشاہ ہوئے تو وہ ان مال و دولت کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گے اور ہم پر غالب آنے کا خیال چھوڑ دیں گے، لیکن اگر وہ واقعی اللہ کے نبی ہوئے تو وہ ان حقیر چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔
پھر ملکہ بلقیس نے اپنی سلطنت کے سب سے ماہر کاریگروں کو بلایا اور ایک ایسا صندوقچہ تیار کروایا جس کی خوبصورتی دیکھ کر انسان دنگ رہ جائے۔ اس میں سونے کے زیورات اور قیمتی نگینے بھرے گئے، لیکن اس تحفے کی سب سے خاص چیز ایک بہت بڑا اور نایاب موتی تھا۔ اس کی ایک خاص بات تھی کہ اس میں کوئی سوراخ نہیں تھا۔ بلقیس نے اپنے قاصد کو بلایا اور اسے وہ صندوقچہ تھماتے ہوئے ایک ایسی شرط بتائی جس نے قاصد کے ہوش اڑا دیے۔ سلیمان علیہ السلام سے کہنا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اس موتی میں بغیر لوہے کے اوزار اور بغیر آگ کی تپش کے سوراخ کر کے دکھائیں۔ یہ ایک ایسا امتحان تھا جو بظاہر ناممکن معلوم ہوتا تھا۔ پھر تحائف سے لدے ہوئے اونٹوں کا قافلہ سبا سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوا۔ قاصدوں کے دلوں میں ایک عجیب سا تجسس اور خوف تھا۔ وہ ریگستان کی تپتی ریت اور طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کو اپنی دولت سے متاثر کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی وہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی سرحدوں میں داخل ہوئے، ان کے قدم وہیں رک گئے۔ وہاں کا منظر ان کے تصور سے بھی زیادہ ہولناک اور پرشکوہ تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج میں صرف انسان نہیں بلکہ خوفناک جنات اور پرندوں کے اول بھی شامل تھے۔ ان کی اپنی دولت جو وہ سبا سے لائے تھے، وہاں کے عام لاستوں پر بچھی ہوئی چیزوں کے سامنے ہیچ لگنے لگیں۔ جب بلقیس کا قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پہنچا اور ملکہ کا بھیجا ہوا تحفہ پیش کیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس صندوقچے کی طرف دیکھا بھی نہیں اور قاصد سے کہا، کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم لائے ہو۔ پھر آپ نے اس موتی کی طرف دیکھا جس میں سوراخ کرنا ناممکن تھا۔ قاصد نے وہ شرط بتائی جو ملکہ نے رکھی تھی۔ دوستو، کیا حضرت سلیمان علیہ السلام اس ناممکن چیلنج کو پورا کر سکیں گے؟ دربار میں موجود ہر شخص کی نظریں اس موتی پر جمی ہوئی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے کیڑے کو حکم دیا کہ وہ موتی میں سوراخ کر۔ پھر وہ کیڑا موتی کے اندر داخل ہوتا ہے اور اپنا راستہ بناتا ہوا پلک چھپکتے ہی دوسری طرف سے نکل آتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے بلقیس نے چاہا تھا۔ قاصدوں کے چہرے زرد پڑ گئے، ان کے پاس اس معجزے کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، ان کا سایہ قاصدوں پر چھا گیا۔ آپ نے ان قیمتی سونے اور چاندی کے صندوقچوں کی طرف حقارت سے دیکھا اور کڑکدار آواز میں فرمایا، کیا تم لوگ مال کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ یاد رکھو، جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم لائے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم لوگ اپنے تحفوں سے خود ہی خوش ہوتے رہو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ قاصد واپس سبا پہنچا اور سارا قصہ سنا دیا۔ جب بلقیس نے سارا ماجرا سنا، جب اسے موتی کے معجزے کا علم ہوا اور جب اسے بتایا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر صرف انسانوں پر نہیں بلکہ ہواؤں اور جنات پر بھی مشتمل ہے، تو اسے سمجھ آ گئی کہ یہ مقابلہ زمین کے کسی بادشاہ سے نہیں بلکہ خدا کے ایک منتخب بندے سے ہے۔ بلقیس نے اپنے وزیروں کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے جان لیا ہے کہ ان سے مقابلہ کرنا اپنی تباہی کو دعوت دینا ہے۔ وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کی تائید اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ہم وہاں جنگ کے لیے نہیں بلکہ اطاعت کے لیے جائیں گے۔